اچھا یہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ لے لیں گے، بٹ شہزاد صاحب یہ بات میں نے مریم احمد صاحبہ کے سامنے بھی رکھی تھی، میں چاہوں گا اس کو ذرا آپ میں ذرا میاں نواز شریف صاحب کی پریزنس ہے ذرا اس پہ بھی ضرور بات کرنا چاہوں گا، بٹ پہلے ذرا مجھے صرف یہ بتا دیں، یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے جیک کے حوالے سے، قلعدم جیک کے حوالے سے ان کا بڑا کلیئر وہ کہہ رہے ہیں بغیر کسی ابہام کے کہا جاتا ہے کہ اس میں انڈین ایلیمنٹ انوالوڈ ہے. کیا آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن میں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقاریر میں، وہاں جو موجود پیپلز پارٹی کی ظاہری بات ہے حکومت ہے، وہاں سے بھی آپ کو ایگزیکٹلی ریپلیکیٹ ہوتا ہوا وہی بیانیہ نظر آتا ہے جو پی ایم ایل این کی حکومت وفاق میں دے رہی ہے، یا جو اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی بتا رہی ہے کہ یہ انڈین ایلیمنٹ ہے جیک کے اندر اور ان سے کوئی نیگوسیشن، کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی؟ آئی تھنک پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ کچھ ان کے مطالبات کو تو انڈورس کر رہی ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا، وہ 12 سیٹوں پہ مثال دیتے ہیں کہ سندھ میں اگر الیکشن ہو رہا ہو، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ کا الیکشن ہو لیکن ووٹنگ پنجاب میں ہو رہی ہوتی ہے. یعنی کہ بڑی جو ان کی ایک ڈیمانڈ ہے جس پہ حکومت اور ریاست کہتی ہے کہ نہیں، یہ 12 سیٹوں والا معاملہ تو ابھی نہیں حل کیا جا سکتا. ہاں، لیجسلیٹو اسمبلی بن جائے اس کے بعد یہ معاملہ حل ہو تو الگ بات ہے، فی الحال نہیں کیا جا سکتا. تو اس طرح کی کچھ ڈیمانڈ ہے جن کو انڈورس کرتے ہیں. انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کھلا سکتی ہے ریاست، تو یہاں پہ انٹرنیٹ بھی کھلوا دیں. بھائی کچھ تو آپ اس کا اونس لینا، اپنے ذمہ داری لیں. ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف مکمل طور پہ نہیں جا سکتے، نہ وہ ان پروٹیسٹرز کو مکمل طور پہ ناراض کرنا چاہتے ہیں ان کے مطالبات کو رد کر کے. تو میرے خیال سے وہ تھوڑا سا اس میں ایک درمیانی لائن لیے ہوئے ہیں. آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی، اچھا لگ ایسے ہی رہا ہے، آپ نے بھی شاید اس کا ہنٹ کیا کہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے اور نون لیگ حکومت میں ہے. لیکن ہے اس کا الٹ، پیپلز پارٹی کی آزاد جموں کشمیر میں حکومت ہے اور نون لیگ اپوزیشن میں ہے، لیکن لگتا ہے اس کا بالکل الٹ ہے. نواز شریف صاحب کی آپ نے بات کی، اب اس پہ کیا ایک جو ان کا جملہ تھا جو بڑا وائرل ہوا کہ مجھے شہباز شریف صاحب کہیں تو میں یہاں پہ بن جاؤں گا وزیر اعظم. مطلب آپ پارٹی کے صدر ہیں یار، آپ نے شہباز شریف صاحب سے اجازت لینی ہے. آپ نے تو شہباز شریف صاحب کے اوپر ہاتھ رکھا اس لیے وہ وزیر اعظم بنے، اور اسی طریقے سے آپ جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ آزاد جموں کشمیر کا وزیر اعظم بنے گا. تو شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلے نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ساری آ رہے ہیں، ملک کا وزیر اعظم نہیں بنا تو کیا ہوا، آزاد جموں کشمیر کا میں جو ہے وہ بن جاؤں گا. تو جیزا جسٹ یہ پولیٹیکل بیانات. لیکن ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے منیب، جو اس پورے ملک میں اب ایک مسئلہ ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ریسنٹلی وہ آزاد جموں کشمیر اور جی بی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، حق کے حکمرانی. ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو پاکستان میں، کہ جس کا رائٹ ٹو رول تھا، جو الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں تھا اس کو نہیں جیتنے دیا گیا، ان سے مینڈیٹ چھینا گیا. لہٰذا 20 سال بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. دہشت گردی ایک مسئلہ ہے، وہاں پہ سیاست ختم ہو کے رہ گئی ہے. ہم نے یہ اپنے نیشنل لیول پہ بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں آزاد جموں کشمیر میں بھی ہم نے دیکھا، کیونکہ آزاد جموں مسلم کانفرنس وہاں پہ تھی جو مسلم لیگ کے ساتھ ایک الائی بن کے وہاں پہ الیکشن لڑ رہی تھی. یعنی کہ ایک فیصلہ یہ تھا کہ جو مین سٹریم پارٹیز ہیں وہ آزاد جموں کشمیر میں انتخابات میں حصہ لیں گی، تاکہ ایک انٹیگریشن جو ہے ان کی پاکستان کے ساتھ وہ رہے، پاکستان کے ساتھ جو ایک لوائلٹی ہے وہ ان کی برقرار رہے. اس لیے مین سٹریم پارٹیز وہاں پہ الیکشن لڑتی تھی. دوسری وہاں پہ اوبویسلی لوکلز بھی تھے. بات کرتے ہیں جمہوریت کی، پہلا اسٹیپ یہی کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں اور جس کا رول گورن کرنے کا حق ہے اس کو دیں. ابھی جی بی میں کیا ہوا ہے، کیا آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ وہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ آزاد امیدوار وہاں کیسے چلے گئے؟ کوئی سینس بنتی ہے؟ آپ بتائیں، وفاق میں اگر نون لیگ کی حکومت ہے تو کیا وہ آزاد امیدوار نیچرلی انکلائن نہیں ہوتے کہ ہم نون لیگ میں جوائن کریں اور پھر ہم نہیں آپ بھی اگر سے غور سے سوچیں گے تو بہت سینس بنے گی وہ ویسے. لیکن وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ان کو بھی جو ہے اپنے ٹوز پہ رکھنے کے لیے ایک اور پارٹی جو کہ obviously آپ کو پتا ہے کیسے کریٹ کی گئی، ان کی وہاں پہ حمایت ہو. تو میرے خیال سے یہ بنیادی بات ہے. ہم نے یہ ریسنٹلی کشمیر میں دیکھا ہے اور اس کے علاوہ پورے ملک میں بھی ہم دیکھ رہے تھے. اچھا مریم احمد صاحبہ، آپ نے یہ پاکستان تحریک انصاف کا آئی ڈونٹ نو 15th ٹائم انہوں نے اس طرح کے احتجاج کی کہا ہے کہ لیے ہم کال دے رہے ہیں، پتہ نہیں اب 5 اگست کو بتایا جائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے. تو کوئی زیادہ امیدیں آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کارکنان کو یا سپورٹرز کو ہوں گی، یا دوبارہ کوئی ایک نئی ٹرک کی بتی ہوگی کہ جی اب ہم یہ کریں گے اور پورے ملک میں ریلیاں نکلیں گے اور سب کچھ ہوں گے؟ وہ نہیں نظر آ رہا جو جوش یا ولولہ چاہیے یا گراؤنڈ پر جو انقلاب چاہیے تحریک انصاف کو، وہ نظر نہیں آ رہا. دیکھیں پاکستان کی جو سیاست کی اگر میں کہوں جو سب سے بڑا ایشو رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ نہ تو حکومتوں سے حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر چلتی ہے، اور نہ اپوزیشن سے اپوزیشن ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر. اگر آپ جتنی بھی چلیں پچھلے ہم 15 سال کی سیاست کو لے کر دیکھ لیں تو اپوزیشن کرنا اپنے طے اتنا آسان نہیں ہے. 3 ٹیئرز کے اوپر اپوزیشن ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو نیچے انتظامی اس وقت صورتحال ہے پارٹی کی، جو اسٹرکچرل پارٹی کا اس وقت ڈھانچہ ہے وہ کتنا
मजबूत है। उस इशू पे अगर हम देखें, अगर उस फैक्टर से जांचें, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ में वहां पे काफी कमजोरी पाई जाती है, और उसकी बड़ी वजूहत है। जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी को मार मार के लोगों को पार्टी छुड़वाई गई, उसका ढांचा तोड़ा भी गया, लेकिन उसके अलावा भी जो मौजूदा क्यादत है उसमें कैपेसिटी इश्यूज भी नजर आते हैं कि उसको दोबारा से रीबिल्ड किया जाए। दूसरी बात ये होती है जी कि आपने हवा का रुख देखना होता है। हवा का रुख ये है कि भाई लोकली जो है इस वक्त सियासत कैसे जा रही है, इंटरनेशनली आपका जो मुल्क है वो पूरे दुनिया भर की सियासत में इस वक्त किस तरह से पोजीशन हो रहा है। तो जो इस वक्त हवा का रुख है वो भी किसी भी ऑपोजिशन की तहरीक के लिए मुवाफिक नहीं है। अच्छा। और जो तीसरा इशू होता है वो होता है कि आपकी अपनी जमात के अंदर जो आपकी जो सियासी तौर पे एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करना है, या उसमें कोई इतना इत्तेहाद जरूर मौजूद हो कि अगर कोई मूवमेंट चले तो सब एक दूसरे के बोझ ना बने, बल्कि एक दूसरे की जो मूवमेंट में साथ निभाएं और एक मोमेंटम बनाएं। तो ठीक। तीनों जो फैक्टर्स हैं इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नजर नहीं आ रहे हैं। एक और काम होता है कि भाई आप जो दीगर अपोजिशन की जमातें होते हैं उनसे राब्ता रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कोई ग्रैंड इत्तेहाद बनाने की कोशिश करते हैं। मौलाना के साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट जरूर किया, लेकिन उसको किसी भी वो उस नहज तक नहीं ला सके कि कोई जॉइंट ऑपोजिशन का अपना एक बोझ बन सके, वो भी नहीं हो पाया। तो सियासी तौर पे तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त जो चार अहम कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, ये चारों इस वक्त उनके हक में नहीं है। तो मुझे फिलहाल कोई मूवमेंट चलती नजर नहीं आती, लेकिन जाहिर सी बात है उनका एक वोट बैंक है, उन्होंने अपने कारकुनों को, अपने वोटर्स को कोई थोड़ा सा मुतमईन करने के लिए ये इंप्रेशन जरूर देना है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ भी जो मौजूदा निज़ाम है, इसको आप जो भी नाम दें, हाइब्रिड निज़ाम दें या हाइब्रिड प्रो मैक्स निज़ाम बोलें, उसकी गारंटर है और फैसिलिटेटर भी है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत मौजूद है। ठीक। अच्छा न्याई साहब, आप आई नो आप पहले भी इसके ऊपर बड़ा क्रिटिक आपका आया है कि ये कोई तहरीक कभी ये नहीं चला सके या कोई इन्होंने कोई कामयाब नहीं किया, लेकिन अब शायद एक जानिब उनकी हमशीराएँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जगह जगह जा रही हैं, ऊपर से पार्टी ये कह रही है कि जी हम 5 तारीख को जलसा करेंगे इमरान खान स्टेडियम में और फिर वहाँ से हम बताएंगे, बड़ा अहम ऐलान होगा। तो बड़ा अहम ऐलान क्या होगा? ये जो वफाक में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, कोई ऐसा ऐलान होगा कि इनको भी, इनके नीचे भी सियासी ज़मीन इनके लिए तंग हो, या कोई उसमें हिद्दत बढ़े, या बिजनेस एज यूजुअल आपको लगता है अगेन? अगर इजाजत है तो मैं एक दो फिक्रे जॉइंट एक्शन कमेटी के ऊपर जी अदा कर सकता हूँ। जी जी जरूर। मुनीस साहब, मैं इस एटीट्यूड को बड़ा सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि ये जो एटीट्यूड होता है ना कि हम इसको चिमटे से नहीं उठाएंगे और इसके पीछे इंडियन हाथ है, ये एक वो चीज है जो बिल्कुल एक जिसके पास एक जो माइटी जो होती है ना, एक ताकत होती है ना, ये उसकी रऊनत है। ठीक। मैं इंडिया का हाथ किसके पीछे नहीं है। मैं पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ कराऊं, फर्ज की हुकूमत के खिलाफ जलसा जुलूस करूं, तो इंडिया की चार जुलूस भेज के या बम का धमाका करा देगा या पथराव कर देगा, या तो इसका मतलब यह है कि जो लोग पाकिस्तान के जलसा जुलूस किए हुए हैं उनको आप उनसे मुकाबला कर लें। मतलब हम नहीं जानते कि जब भी कोई इस तरह का मूवमेंट चलेगी तो इंडिया घुसाएगा, लेकिन आप अगर इसी पर जो है उसके ऊपर प्रीटेक्स्ट के ऊपर आप अकबर भुगती को उड़ा देंगे, बैतुल्ला महसूस को कराची में उड़ा देंगे, किसी को कर देंगे कि इंडियन पीछे है, तो उससे बात पूछे अगले 20-40 साल जो है फिर आप भुगते।